الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، معزز مہمانان گرامی، خصوصاً حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، تمام حاضرین کرام اور معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ یقیناً میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میں ایک بار پھر یہاں دارالعلوم فاروقیہ میں مجھے حاضری کا موقع حضرت مولانا نے عنایت فرمایا۔ یہ ادارہ، یہ دارالعلوم فاروقیہ، یہ الحمدللہ حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی مد ظلہم کی جو شبانہ روز محنتیں ہیں، جو ان کی کاوشیں ہیں، جو ان کی مسلسل جد و جہد ہے، تو اس کے ثمرات یہاں نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب میں پہلی بار یہاں پر آیا تھا تو اس وقت کی نوعیت میں اور اب کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر اعتبار سے الحمدللہ یہاں کام میں ترقی نظر آئی، یہاں ماشاءاللہ تعمیرات میں ترقی نظر آئی، یہاں تعلیمی شعبوں کے اندر الحمدللہ ترقی نظر آئی۔ تو یہ دیکھ کر الحمدللہ بہت خوشی اور مسرت ہوئی کہ بہت مختصر عرصے کے اندر الحمدللہ اس ادارے نے ترقی کی۔ حق تعالی جل شانہ اس ادارے کو ایک مثالی ادارہ بنائے۔ زور سے آمین کہیے۔ یہ ادارہ گجرانوالہ کی سرزمین پر اور گجرانوالہ شہر کے لیے بلکہ اطراف کے لیے بھی یہ ایک مثالی ادارہ بنے، جہاں سے اللہ تبارک و تعالی دین کے خادم پیدا کریں، وہ حضرات تیار ہوں یہاں سے کہ جو باری تعالیٰ کے اس دین کو پوری دنیا میں لے کر جائیں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر در حقیقت میری حاضری کا مقصد صرف اس ادارے کو دیکھنا اور اس کے کاوشوں کو اور ان کے کارناموں کو دیکھنا ہے۔ کوئی بات کرنا، خصوصاً کوئی خطاب اور بیان، سچی بات ہے کہ نہ میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں،
نہ اتنے بڑے خطیب کے سامنے مجھے کوئی بات کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ مولانا تو خطیب پنجاب ہیں، بلکہ خطیب پاکستان ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایک ہیرا دے رکھا ہے۔ یہ ماشاءاللہ کئی جہتوں سے دین کا کام کر رہے ہیں، خطابت کے ذریعے بھی دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، پھر اس ادارے کے ذریعے بھی دین کا پیغام اور دین کے خدام تیار کر رہے ہیں۔ تو ایسے خطیب کے سامنے مجھ جیسا مدرس آدمی کوئی خطاب کرے، یہ عجیب سی بات ہے۔ مجھے یاد آیا کراچی میں ہمارے ہاں خطیب پاکستان، اپنے زمانے کے خطیب حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا خطاب ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو شیریں بیانی عطا کی تھی، جو زبان عطا کی تھی، دنیا ان کو سننے کے لیے آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک سیرت النبی پر جلسہ ہو رہا تھا، تو حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے خاص خطیب تھے، جبکہ زیر صدارت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پرنانا، ان کی زیر صدارت ہو رہا تھا۔ تو اصل خطاب حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جب وہ اپنے طویل خطاب سے فارغ ہوئے تو منتظمین نے حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ بھی کچھ صدارتی کلمات بیان فرمائیں۔ تو حضرت جب بیان کے لیے تشریف لائے تو پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی کہ کیوں مخمل میں تم آٹ کا پیوند لگاتے ہو؟ یعنی مخمل تو تقریر کر کے جا چکا ہے، اب میں ایک پیوند ہوں ٹاٹ کا، تو ایک ٹاٹ کا پیوند تم کیوں لگاتے ہو مخمل کے اندر؟ یعنی مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑے خطیب کا بیان ہو چکا ہے، تو اب اس کے اندر میری تقریر سے یہ ایک پیوند لگ جائے گا ٹاٹ کا، تو یہ نہ کرو۔ تو میں بھی یہی تعبیر یہاں مستعار لیتا ہوں کہ جس ممبر سے آپ ہر جمعے کو حضرت کا پر اثر خطاب سنتے ہیں، تو ان کے خطاب کی جگہ پر میری کچھ جو ہے بات کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے مخمل میں ٹاٹ کا پیوند، لیکن کبھی کبھی پیوند بھی کچھ کام کر جاتا ہے۔ تو بس وہی پیوند سمجھ کر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برادران گرامی، معزز مہمانان گرامی، حضرات علماء کرام اور اساتذہ، یہ حقیقت ہم سے مخفی نہیں ہے کہ اس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں، تو یہ وہ دور ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے عقیدے اور نظریے کے اوپر یلغار ہو رہی ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت وہ اس کا دین، اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ۔ اس عقیدے کی خاطر اور اس توحید کی خاطر، اس ایمان کی خاطر، اس دین کی خاطر مسلمان سب کچھ لٹا سکتا ہے۔ دنیا کی دولت، گھر بار، جاگیر، جائیداد، عزت، شہرت، منصب، ہر چیز انسان دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ ختم کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے دین میں جو رہنما ہیں، جو ماڈل ہیں، جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے ایک راہ عمل متعین کرنے والے ہیں،
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کرام جیسی جماعت روئے زمین پر نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی تا قیامت. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آپ دیکھیے کہ حضرات صحابہ نے اس عقیدے کی خاطر، اس دین کی خاطر اور اس ایمان کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کی نظیر تاریخ عالم پیش نہیں کر سکتی. حضرات صحابہ نے اس دین کی خاطر گھر بار چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، خونی رشتے چھوڑے، دشمنیاں مول لی، مال و اسباب چھوڑا، ترک وطن کر دیا، ہر چیز سے تہی دست ہو گئے، گھاٹیوں میں قید کر دیے گئے. شیب ابی طالب میں 3 برس قید رہے، وہاں پتے کھائے، وہاں کھجور کی چھال کھا کھا کر گزارا کیا. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر، اس عقیدے کی خاطر، اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر یہ قربانی. صحابہ کی اگر آپ تاریخ پڑھیے تو سب سے مشکل مرحلہ جو آیا وہ شیب ابی طالب کا ہے. اس کے واقعات حضرات صحابہ جو بیان کرتے ہیں تو انسان کے آنسو رواں ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیسا شدید ترین وقت حضرات صحابہ نے گزارا ہے، لیکن اپنے دین کو نہیں چھوڑا، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑا، جانیں قربان کر دی، سب کچھ لٹا دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن عقیدے کی حفاظت کرتے رہے، دین کی حفاظت کرتے رہے. تو آپ دیکھیے کہ کیا نتیجہ نکلا. جس مکہ المکرمہ سے نکالا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اس مکہ المکرمہ میں جن سے دشمنیاں رہیں، جن سے جنگیں رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی مکہ المکرمہ میں فاتح بنا کر داخل کیا. کتنے سال میں؟ ہجرت کے بعد 7-8 سال کے اندر، سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا. 7-8 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرما لیا. جس مکے سے اس حال میں نکالے گئے کہ غار ثور میں 3 راتیں چھپے رہے. ہر آن یہ خدشہ تھا کہ دشمن کو خبر مل گئی تو دشمن گرفتار کر لے گا، اور چھپ چھپ کر وہاں سے نکلے اور بیت اللہ کو بھاری دل کے ساتھ چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ کا اور اپنے وعدہ نصرت الہیہ کا ظہور فرمایا. اور کس طرح ظہور فرمایا کہ 7-8 برس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح بنا کر پیش کیا. وہ مکہ آپ کے سامنے رکھ دیا. وہ مکے والے آج آپ کے آگے گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر. پورے مکہ میں ایک سناٹا طاری تھا کہ آج وہ شخصیت جس کو ہم نے دھکے دے کر نکالا تھا، جس کے قتل کے ہم در پہ رہے، جس کی راہ میں کون سی اذیت تھی جو ہم نے اس کو نہیں پہنچائی، وہ آج فاتح بن کر آ رہا ہے. تو آج نہ جانے کیا خون کی ندیاں بہائے گا، کیا انتقام ہوگا، کیا غیظ و غضب ہوگا، کیا بدلہ ہوگا، سب سہمے ہوئے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کے سامنے پابجولہ کر دیا ہے، لیکن ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ اخ کریم
وابن اخ کریم، کہ آپ ایک معزز بھائی ہیں، ایک معزز بھائی کی اولاد ہیں، یعنی ایسے شریف گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں کہ جو اپنی قرابت داریوں کا خیال کرنے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر آج کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی داروگیر نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ دیکھو جب تم عقیدے کی خاطر اپنے سب چیزیں قربان کر دو گے، عزتیں قربان کرو گے، گھر بار قربان کرو گے، وطن قربان کرو گے، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ واپس لوٹا۔ اب مکہ مکرمہ واپس ملا، گھر بار واپس ملے، وطن واپس لوٹے، پہلے سے زیادہ عزت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ مقام کے ساتھ واپس لوٹے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان، ایک مسلمان کی زندگی میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے، سب سے بڑی دولت یہ دین ہے، یہ عقیدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو گھر میں عطا کر دیا۔ ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اس کے لیے کوئی بھوکے برداشت نہیں کی، ہم نے اس کے لیے کوئی پتھر نہیں کھائے، لیکن یہ دور جس میں آج اور ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ دور ایسا ہے کہ جس میں آج ہمارے عقیدے کے اوپر یلغار ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کے اوپر یلغار ہو رہی ہے۔ پوری دنیا کا باطل وہ اس وقت ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے پیچھے پڑا ہوا۔ دیکھیے جو ہمارے مسلمہ عقیدے ہیں، جن کے بارے میں کبھی پوری امت نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کو بھی کوئی نشانہ بنا سکتا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ آپ دیکھیے، یہ ختم نبوت کی تحریک ہمارے ہاں جو چلی ہے، یہ کیوں چلی ہے؟ ختم نبوت امت کا متفقہ عقیدہ ہے، 1400 برس سے امت میں متفقہ چلا آ رہا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس عقیدے کو نشانہ بنائے، لیکن بر صغیر کے اندر انگریز نے یہ پودا کاشت کیا اور اپنے پٹھوں کو کھڑا کیا اس عقیدے کے خلاف، ان کا نشانہ بنا کر۔ چنانچہ یہاں علماء نے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے قربانیاں، اور نہ جانے ہمارے کتنے عقائد ہیں، ان کے اوپر آج اہل باطل کی طرف سے یلغار ہو رہی ہے۔ لیکن خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دین صبح قیامت تک کے لیے بھیجا ہے، اور لا تزال طائفة من امتی، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ اور ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ جماعت ہر دور کے اندر اہل علم کی جماعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین کون لوگ ہیں؟ جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا، ختم نبوت کی وجہ سے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو امت کی رشد و ہدایت کے لیے اب ضرورت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے صادقین کی جماعت کھڑی، اور یہ صادقین کون ہیں؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث، انما العلماء ورثۃ الانبیاء، حضرات علماء کرام یہ صادقین کی وہ جماعت ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور صادقین سے مراد ہے صادقین فی العقیدہ، کہ اپنے عقیدے میں سچے ہیں، صادقین فی العمل، اپنے عمل میں سچے ہیں، یعنی عقیدے میں سچے کیا؟ کہ عقیدے میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اور صادقین فی العمل کیا؟ کہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، کسی دوسرے ریاکاری اور دوسرے جذبے سے نہیں کرتے۔
یہ جماعت کون ہے؟ یہ علماء کی جماعت ہے۔ کیوں؟ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ پر فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء کا راستہ بند ہو گیا، انبیاء نہیں آئیں گے اب، لیکن اب صادقین رہیں گے، صدیقین رہیں گے، اور صدیقین یہی علماء ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے وارث۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس دور کے اندر اگر آج کے مسلمان کو اپنے اور اپنے نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے، وہ دین اور ایمان جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ہر انسان کے عمل میں کمزوری ہوتی ہے، ہر آدمی عمل کے اعتبار سے ہر آدمی کا عمل مختلف ہوتا ہے۔ کوئی آدمی نمازی بہت اچھا ہے لیکن کسی دوسرے عمل میں کچھ کمی ہے، کوئی آدمی بہت دوسرے اعمال میں اچھا ہے لیکن اس کی نماز میں کمزوری ہے۔ یہ عمل میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن عقیدہ اور اس کا تحفظ اور اس کا درست ہونا یہ انسان کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ عمل کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر انسان کے عقیدے کے مستحکم ہونے اور عقیدے پر جماؤ کی بنا پر عمل کی کمزوری کو معاف فرما دے۔ تو اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور اپنے عقیدے پر جماؤ کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھیں۔ دیکھیے آپ دو لفظ سنتے ہیں ہمیشہ اور دیکھتے بھی ہیں، اور ہمیشہ ایک مساجد ایک مدارس، مسجد مدرسہ، مسجد مدرسہ، مساجد مدارس، یہ دو لفظ ہیں۔ مسجدیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی، جہاں مسلمان ہوگا وہاں مسجد ہوگی۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، یہاں سے نکلیے نیوزی لینڈ تک، دنیا کے آخری فیجی تک چلے جائیے، آپ کو صحراؤں میں مسجد ملے گی، بیابانوں میں مسجد ملے گی، پہاڑوں پہ مسجد ملے گی، ہر جگہ مسجد ملے گی، جہاں مسلمان ہوگا وہاں مسجد ملے گی۔ لیکن ہر جگہ مدرسہ نہیں ملے گا۔ مسجد ہر جگہ ملے گی آپ، لیکن ہر جگہ مدرسہ نہیں ملے گا۔ مسجد وہ دین کی عبادت کی جگہ ہے، مدرسہ دین کی حفاظت کی جگہ ہے۔ مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور مدرسے میں اللہ کے دین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت گاہیں بھی اسی وقت محفوظ رہتی ہیں جب عبادت گاہوں کے محافظ موجود رہتے ہیں، اور عبادت گاہوں کے محافظ علماء۔ یہ میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ مساجد عبادت کی جگہ ہیں اور مدارس حفاظت دین کی جگہ۔ مدارس سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے، نظریے کی حفاظت ہوتی ہے، فکر کی حفاظت ہوتی ہے، سوچ کی حفاظت ہوتی ہے، راہ عمل کی حفاظت ہوتی ہے، ہر چیز کی حفاظت مدرسے سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پوری دنیا کے باطل کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا، یہودی ہوں، نصارہ ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، سکھ ہوں، بدھ ہوں، دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ آپ کو مسجد کا دشمن نہیں ملے گا، مدرسے کا دشمن ملے گا۔ کوئی آپ کو مسجد سے نہیں روکے گا۔ کافروں کے ملکوں میں بھی بڑی بڑی مسجدیں، مسجد سے وہ آپ کو منع نہیں کریں گے۔ بنائیے مسجد، کیجئے عبادت اپنی چار دیواری کے اندر جو چاہے۔ چرچ میں چرچ والے عبادت کرتے ہیں، آپ مسجد بنائیے، مسجد میں عبادت کیجئے۔ عبادت سے آپ کو کوئی نہیں روکے گا، آپ کی عبادت کا کوئی دشمن نہیں۔ پڑھیے نمازیں، مسجد میں بیٹھ کے چلے کاٹیں، تسبیحیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کو اس کو ہی منع نہیں کرے گا۔ لیکن آپ کو اگر دشمن نظر آئے گا تو مدارس کا دشمن نظر آئے گا۔ آپ کو اگر مخالفت نظر آئے گی تو مدارس کی مخالفت نظر آئے گی۔ آپ کو اگر جو اضطراب نظر آئے گا تو مدارس کے حوالے سے اضطراب نظر آئے گا، آپ کو مساجد کے حوالے سے نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا باطل جانتا ہے کہ مسجدوں سے خطرہ نہیں ہے، مولویوں سے خطرہ ہے جو مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھا ہوا ہے۔
خطرے اور باطل کے لیے خطرہ مدرسہ ہے، مسجد سے ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ مسجد میں تو 5 وقت نمازی آئے گا، نماز پڑھے گا، اللہ کا نام لے گا اور نکل جائے گا۔ اس کو جا کے دکان سنبھالنی ہے، اس کو جا کے کاروبار سنبھالنا ہے، اس کو جا کے ملازمت دیکھنی ہے، اس کو جا کے بیوی بچے دیکھنے، بس 5 وقت آئے گا، نماز پڑھے گا، اس کے بعد مسجد کو تالا۔ اب اگلی نماز پر مسجد کھلے گی۔ لیکن یہ مدرسہ تو 24 گھنٹے آباد ہے۔ یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں پر یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، یہ ان کو پڑھا رہا ہے، یہ ان کی تربیت کر رہا ہے، یہ ان کے دماغوں میں یہ بٹھا رہا ہے کہ تمہیں دین کے لیے مٹنا ہے، تمہیں دین کے کلمے کے لیے مٹنا ہے، تمہیں دین کے لیے قربانی دینی ہے، تمہیں سب کچھ تن دینا ہے، تج دینا ہے، لیکن دین کو نہیں چھوڑنا ہے، اگلی نسل تک دین کو پہنچانا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ مولوی اور مدرسہ یہ ہے خطرے کی جگہ، یہ دہشت گرد ہیں، یہ دقیانوس ہیں، یہ رجت پسند ہیں، یہ تنگ نظر ہیں۔ دنیا کا کون سا تانا ہے جو آج مدرسے کو اور مولوی کو نہیں مل رہا؟ کون سا تانا ہے آپ؟ اور ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، ان تمام تر تانوں کے باوجود، ان تمام تر دشواریوں کے باوجود یہ مدرسہ، یہ مولوی، یہ طالب علم، یہ آج بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ حکمرانوں کے سارے رکاوٹیں برداشت کر رہا ہے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی ساری رکاوٹیں برداشت کر رہا ہے۔ دنیا کے میڈیا کے اوپر آپ کی ایک بھیانک تصویر دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو یہ نام تو لے رہے ہیں قرآن کا، لیکن یہ در حقیقت دہشت گردی پھیلانے والے ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، یہ لوگوں کے حقوق کو روکنے والے ہیں، یہ نہ جانے کیا کرنے والے ہیں۔ اگر یہ باقی رہ گئے تو دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آج سب سے زیادہ مخالفت اس مدرسے کی ہے، اس مولوی کی، کیونکہ اسلام کو تو نہیں کہہ سکتے کہ اب اسلام برا ہے، کیونکہ اگر اسلام کو کہیں گے تو دنیا کہے گی یہ کیا کہہ رہے ہو، مذہب کو برا کہہ رہے ہو، مذہب تو کوئی برا نہیں ہوتا، تو مذہب کو برا نہیں کہیں گے، لیکن مذہب کے حامل کو، دین کے حامل کو، جو علماء امت ہیں ان کو نشانہ بناؤ۔ مولوی ایسا ہے، مولوی ایسا ہے، اور مولوی کو نشانہ بنا کر در حقیقت دین کو نشانہ بنانا مقصود ہے۔ لہذا میری جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ الحمدللہ یہ مدارس پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہیں۔ ان کو جکڑا جا رہا ہے، ان کو باندھا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں، لیکن یہ دین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی انہی مدارس کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ دیکھو دین کے کام بہت سارے ہیں ہمارے ہاں، ماشاءاللہ تبلیغی جماعت وہ پوری دنیا میں پھر رہی، کیا دیہات اور کیا شہر، کیا جنگل اور کیا صحرا اور کیا پہاڑ، ہر جگہ جماعتیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ کے دین کا کلمہ لے کر پوری دنیا میں جا رہی ہیں، بہت بڑا عظیم الشان عمل کر رہی ہیں۔ ہماری خانقاہیں آباد ہیں اور خانقاہوں کے اندر اصلاح باطن ہو رہی ہے، تزکیہ نفس ہو رہا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، دلوں کو پاک کیا جا رہا ہے، بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، بہت عظیم الشان کام ہو رہا ہے۔ تو مختلف شعبے ہیں دین کے، لیکن میں آپ سے بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ مدرسے کے ذریعے جو دین کی خدمت ہو رہی ہے یہ حقیقی دین کی خدمت ہو رہی ہے، کیونکہ دعوت، تبلیغ، تزکیہ، جہاد یہ سب دین کی شاخیں ہیں اور تعلیم ان کی اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا دعوت اور تعلیم سے کی، اور تعلیم کے ذریعے سے
آپ کی دعوت بھی پھیلی، تعلیم کے ذریعے سے آپ کا سارے جو دین کے شعبے ہیں وہ وجود میں آئے، اصحاب صفہ کے ذریعے سے حدیث بھی پہنچی، قرآن بھی پہنچا، اور دین کے سارے شعبے اصحاب صفہ کے ذریعے پہنچے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے دن رات۔ کھانا مل گیا نہیں ملا تو کئی کئی دن فاقے، اس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اور مدارس کیا کام کر رہے ہیں؟ مدارس یہ کام کر رہے ہیں کہ دین کو کما حقہ اور بعینی ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ امانت پہنچا رہے ہیں، اور وہ نسل تیار کر رہے ہیں کہ جو پھر اس امانت کو لے گی بھی اور لینے کے بعد بعینی آگے منتقل کرے گی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے یہ امانت، یہ بار امانت یہ ڈالا تھا ان پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، یہ بار امانت اٹھانے کی نہ آسمان کے اندر تاب تھی، نہ زمین کے اندر طاقت تھی، نہ پہاڑوں کے اندر یہ وسعت تھی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس انسان نے یہ بار امانت اٹھا لیا ہے، اور آج علماء اس بار امانت کو ان مدارس کے ذریعے سے ایک نسل سے دوسری نسل تک بعینی جیسے ان تک پہنچا ہے وہ اگلی نسل تک منتقل کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ تسلسل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت رہے، تو آج اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو علماء سے وابستہ رکھیں۔ وہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ در حقیقت یہی علماء ہیں۔ ان کے ساتھ صحبت سے اور ان کا ساتھ دینے سے تمہارے دین کی، تمہارے نسلوں کے دین کی، تمہارے اولادوں کے دین کی اور عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ تجربہ بھی اس پر شاہد، اور تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مدارس سے وابستہ رکھتے کسی بھی شکل، بچوں کو مدرسے میں پڑھایا، آج یہ فضا بنتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر فتنے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک آدمی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ گھر کے اندر ماں باپ کا ماحول دینی ہے، لیکن اولاد سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور اس کے فتنے سے بے دین ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے۔ آپ کو دین کہاں مل رہا ہے؟ آپ ذرا سوچئے۔ میں اہل خرد سے اور اہل دانش سے مخاطب ہوں، آپ سوچئے آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں کہاں کوئی دین کا نام لینے والا ہے؟ آپ اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں، کیا اسکول سے دین مل رہا ہے؟ تعلیم کے لیے اسکول بھیجتے ہیں، تعلیم نہیں مل رہی تو دین کہاں سے ملے؟ جن اسکولوں میں آپ بھیج رہے ہیں، آپ انگریزی میڈیم اسکولوں میں بھیجیں، آپ سرکاری اسکول میں بھیجیں، آپ کیمبرج اور آکسفورڈ سسٹم کے اندر بھیجیں، جس سسٹم میں بھی بھیجیں گے آپ کو تاکہ بچے کو تعلیم تو شاید مل جائے لیکن دین نہیں ملے گا، بلکہ وہاں سے دین ضائع ہو رہا ہے، جا رہا ہے دین۔ تو تعلیم گاہوں سے آپ کو دین نہیں مل رہا۔ کیا آپ کو معاشرے سے دین مل رہا ہے؟ کیا میڈیا کے ذریعے سے آپ کو دین مل رہا ہے؟ کسی ذریعے سے آپ کو دین نہیں مل رہا۔ دین کا نام لینے والا کون ہے؟ ایک مولوی ہے جو زمانہ جس کا مخالف ہے، حکمران جس کے مخالف ہیں، معاشرے کے بالادست طبقات جس کے مخالف ہیں، وہ صبح سے لے کر شام تک تانے سنتا ہے، اور پھر بھی وہ مسجد کے مصلی پر اور مسجد کے ممبر و محراب پر جمع ہوا ہے، اور ہر طرح کے حالات کے اندر وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جمع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں مولوی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، کمال نہیں ہے،
لیکن یہ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر منتخب کر لیا. پورے عالم اسلام کو دیکھ لو، 53 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. ان عالم اسلام کے ان ممالک کا ذرا حال اٹھا کر دیکھو. یہ آپ کے قریب ہمارا مشرق وسطی ہے، سعودی عرب ہے، جس کو دین کا پورے سعودی عرب میں آپ کو کوئی مدرسہ نہیں ملے گا اس ترتیب پر، پورے سعودی عرب. اور چلے جائیے دبئی، چلے جائیے بحرین، چلے جائیے قطر، چلے جائیے کویت، چلے جائیے عمان، چلے جائیے. یہ پورا مشرق وسطی یہ مسلمان ہے، لیکن آپ کو کہیں کوئی مدرسہ نہیں ملے گا، کہیں یہ ترتیب آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ حفاظ پیدا ہوتے ہوئے ہر گلی گلی سے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، قراء پیدا ہو رہے ہیں، علماء نکل رہے ہیں. یہ آپ کو کہیں ماحول نہیں ملے گا. اور دیگر عالمی اسلام کے خطوں میں چلے جائیے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر یہ کرم نوازی کی ہے کہ ہمارے اس خطے کے اندر آج بھی الحمدللہ یہ علماء موجود ہیں، یہ مدارس موجود ہیں، یہ طلباء کرام موجود ہیں. اور میں آپ کو بھی ایمانی بتا رہا ہوں کہ انسان مختلف کاموں میں پیسہ لگاتا ہے، اپنے زکوٰۃ، صدقات اور مختلف جو ہے مدات کے اندر پیسہ لگاتا ہے. کوئی ہسپتال میں جا کر لگاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. کوئی فلاں اور کسی خیر کے کام میں، رفاہی کام میں لگاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جو صحیح مدرسے کے اندر، دینی ادارے کے اندر، جہاں صحیح طور پر دین کی خدمت ہو رہی ہو، وہاں پر جو لگاتا ہے وہاں 10 گنا اجر ملے گا. اگر ہسپتال میں لگانے میں جتنا اجر ملے گا، 10 گنا اجر مدرسے کے اندر لگانے میں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو مصرف پر لگا رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کا مصرف صحیح ہونا چاہیے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تو مصرف پر لگا رہے ہیں. اور دوسرا، یہاں سے دین کے علماء تیار ہوں گے. اور اگر ایک آدمی بھی اس عالم کے ذریعے سے اس کے دین کی حفاظت ہو گئی، اس کے عقیدے کی حفاظت ہو گئی، اس کی دین اور عمل کی حفاظت ہو گئی، تو پورا مدرسہ وہ کارآمد ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدرسے میں دارالعلوم کراچی کے اندر، یہ اس زمانے کی بات جب حضرت حیات تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں 1000-1500 طالب علم پڑھ رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ اس سال تقریباً ہمارے ہاں دارالعلوم میں 16000 طلبہ تھے. 16000 طلبہ جامعہ میں، مختلف شعبوں کے اندر طلبہ اور طالبات ملا کے. تو اس زمانے میں کم ہوتے تھے، 1000-1500. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ 1000-1500 طلبہ ہمارے ہاں پڑھ رہے ہیں، اور ان میں سے بعض طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کام کے نہیں نکلتے، بعض طلبہ میں کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اسی معاشرے کے افراد، وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے ہوئے، فرشتے نہیں ہیں، ان کے اندر خامیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھئی یہ طلبہ جو اتنے ہیں، تم لوگ بعض اوقات شکایتیں لے کر آتے کہ جناب مدرسے کا طالب علم ایسا نکلا اور ایسا نکلا اور ایسا نکلا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان 1500 میں سے اگر ایک بھی ایسا نکلا جس سے امت کو فیض پہنچا، ہماری ساری محنت رسو، اور تمہارا سارا دیا ہوا عطیہ اور سارا دیا ہوا مال تمہارا قبول ہے اللہ کے. اگر ایک بھی نکل گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں، تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی جماعت سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ اہل عرب کے ہاں سب سے قیمتی متاع تھا. ایک سرخ اونٹ کا مطلب یہ ہے کہ آج کسی کو کہہ دیا جائے کہ مرسیڈیز گاڑی، پراڈو گاڑی، لینڈ کروزر، یہ آپ کو 100 لینڈ کروزر سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے. تو یہ مال اللہ کا دیا ہوا، یہ جان اللہ کی دی ہوئی، یہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی، اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے نہ لگا سکے تو کل کو روز قیامت ہمیں اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہوگا. اور آج میں آپ سے آخری بات عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ دور ایسا آ گیا ہے جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اگر آپ کو
اپنے بچوں کے عقیدے اور دین کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ ان کو ماں باپ آج کل اپنے بچوں کو ہر چیز فراہم کرتے ہیں، اچھے سے اچھا اسکول ہو، بہترین سے بہترین ان کو ان کی ضروریات پوری ہوں، موبائل دے دیا ان کو، لیکن آپ نہیں جانتے کہ ان کے دین اور عقیدے میں کیسا بگاڑ آ رہا ہے، کن راستوں سے بگاڑ آ رہا ہے۔ میں رات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا اور جو ہمارا قدیم سرحد ہے پختون علاقہ ہے، یہ دین کی غیرت کے حوالے سے اور حمیت کے حوالے سے ہمیشہ سے اس کا ایک خاص وصف رہا، اور وہاں دین کی علماء کی بڑی قدر ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ وہاں تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور عصری تعلیم گاہوں سے، یونیورسٹیز سے، کالجز سے، اسکولوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے وہاں کی جو دینی غیرت اور حمیت ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ الحاد پھیل رہا ہے۔ تو آج ہمارے علماء کے سامنے، اہل مدارس کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نسل کو فکری الحاد سے کیسے بچائیں اور فتنوں سے کیسے محفوظ رکھیں، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ اہل حق کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیے اور مدرسوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے۔ جب تک آپ مدرسوں سے وابستہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھی دین کی حفاظت فرمائیں گے اور آپ کے نسلوں کی بھی دین کی حفاظت فرمائیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ان مدرسوں کی، ان علماء کی، ان طلباء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کے درمیان اور ہمارے مسلمان عوام کے درمیان ایک گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ باطل کی جو یہ کوشش ہے کہ علماء کو عوام سے اور عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے، اس کوشش کو ہم سب مل کر ناکام بنا سکتے ہیں، اور وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو علماء سے وابستہ کریں اور علماء عوام کے اندر جائیں اور ان کے دین اور ایمان کی فکر کریں۔ حق تعالی جل شانہ دین کے ان مراکز کی حفاظت فرمائے، ان کو دن دونی رات چوگنی ترقیات ظاہرہ و باطنہ عطا فرمائے، اور ہمارے حضرت مولانا شاہ نواز صاحب کی ان محنتوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، جو ان کے مستقبل کے منصوبے ہیں ان تمام منصوبوں میں اللہ تبارک و تعالی وسائل مہیا فرمائے اور خزانہ غیب سے ان کی دستگیری فرمائے اور ان کی راہ کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گجرانوالہ کے شہر کے اندر جو ماشاءاللہ الحمدللہ تجارتی شہر بھی ہے، صنعتی شہر کی بھی ہے، تو یہاں پر ایک ایسا مثالی ماڈل ادارہ وجود میں آ جائے جو دین اور دنیا کی دونوں تعلیموں کا جامع ادارہ ہو، جہاں اپنے آنے والے بچے وہ دین کے حافظ، قرآن کے حافظ بھی بنے، دین کے علماء بھی بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی معیاری لے کر نکلیں، اور اس کے بعد جب دنیا میں جائیں چاہے وہ کاروبار کریں، چاہے وہ ملازمتیں کریں، چاہے زندگی کے جس شعبے کے اندر جائیں، لیکن وہ دین کے خادم بن کر کام کریں۔ حق تعالی جل شانہ ایسے علماء کو یہاں سے تیار کرے، اور میری نگاہیں انشاءاللہ دیکھ رہی ہیں اور آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، یہاں سے ایسے علماء اللہ نے چاہا تو تیار ہوں گے جو دینی علوم کے بھی جامع ہوں گے اور دنیاوی علوم کے بھی انشاءاللہ جامع ہوں گے۔ حق تعالی جل شانہ آپ سب حضرات کی یہاں اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو ہر طرح سے ترقیات ظاہرہ و باطنہ سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔